اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 92۔ پچھلی آیتوں میں قانون جنگ، قانون صلح بتایا گیا تھا۔ ایک جنگ کب کرنی ہے، صلح کب کرنی ہے۔ جو حربی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کے در پہ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، آئے دن حملہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر، سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی کافر ہوتے ہیں جو چاپلوسی کر کے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی کمزوری کو معلوم کر کے غیروں کو جا کر بتاتے ہیں۔ ایسے تمام کافروں کو مارنے کی اجازت ہے جب برسر پیکار ہو۔ لیکن جو کافر مسلمانوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کا جس قوم سے معاہدہ ہو، جس کافر قوم سے معاہدہ ہو امن کا، اس معاہد قوم سے اس کافر کا، اس غیر مسلم کا تعلق ہو، اس سے ان کی دوستی ہو، تو ایسے کافروں پر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں، ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ دو طرح کے کافروں کے بارے میں کہا گیا، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو قتل کرنا، مومن کے ہاتھ سے ایک مومن کا قتل ہونا، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اس کا اللہ تعالیٰ انجام بھی بتاتے ہیں، اور اسلامی ملک ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں غلطی سے اگر کسی مومن کی جان چلی جائے مومن کے ہاتھ سے، تو اس کا کیا کفارہ ہے اور اس کی کیا دیت ہے، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قتل 3 طریقے سے ہوتا ہے، مطلب اگر کسی مومن سے کوئی مومن قتل ہو جائے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اس میں بھی 2، کہ جان بوجھ کر قتل کرنے میں اس کی 2 صورتیں۔ ایک ہے ایسے ہتھیار سے، ایسے آلے سے قتل کر دے، وار کر دے، حملہ کر دے۔ حملہ کرتے وقت مارنا ارادہ تھا، لیکن عام طور پہ اس سے آدمی مرتا نہیں ہے۔ جیسے آدمی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے وہ گر گیا، مر گیا، سمجھ رہے؟ یہ ایک تھپڑ مارا، مر گیا۔ لکڑی لے کے مار دیا، مر گیا۔ اب لکڑی سے عام طور پہ مرتا تو نہیں ہے، یہ تو مر گیا۔ کرسی لے کے سر پہ مارا، مر گیا۔ اب کرسی سے مارے تو کوئی مرتا تو نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں قتل شبہ عمد۔ شبہ یعنی قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے کے طرح، اس میں قصاص نہیں لیا جاتا۔ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاتل کو بدلے میں مقتول کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو مرڈر کرتا ہے نا، اس مرڈر کرنے والے کو مرڈر کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے قتل کرنا، اور ایسے آلے سے قتل کرنا جس سے عام طور پہ قتل کیا جاتا ہے، جیسے پستول سے، چاقو سے، کلہاڑی سے، جو تیز دار آلے ہوتے ہیں جس سے آدمی نیزہ، تلوار، چھری، فلاں
تو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا. سمجھ؟ قتل کرنا کسی مومن کو اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کا تباہ ہونا، برباد ہونا، ختم ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہلکا ہے. اللہ کے یہاں کس کی نسبت سے؟ ایک مومن کے جان بوجھ کے قتل ہونے سے. سمجھ رہے؟ ایک مومن کا قتل ہونا کسی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے تباہ برباد ہونے سے بڑھ کر ہے. ساری دنیا تباہ برباد ہونا ہلکا ہے ایک مومن کے قتل سے. ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمام انسان، تمام دنیا والے ایک مومن کو قتل کرنے میں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں سب کو جہنم میں بھیج دے. اتنا بڑا گناہ کسی مومن کو قتل کرنا جان بوجھ کر. سمجھ رہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. مسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. فرمایا لا یخذلہ ولا یظلمہ، وہ کبھی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، انسلٹ نہیں کرتا، اس کی عزت سے نہیں کھیلتا، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، چاہے جانی مالی کسی بھی طریقے سے وہ تکلیف نہیں دیتا. مسلمان کبھی مسلمان کو کیا نہیں کرتا؟ تکلیف نہیں دیتا. سمجھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. سارے مسلمان دنیا کے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک باڈی کی طرح ہیں. تو جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی اسے کیا کرتی ہے؟ محسوس کرتی ہے. پورا جسم اسے کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کو. دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسلمان تکلیف میں ہو تو تمام مسلمانوں کو بے قرار ہونا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے، مضطرب ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. جیسے کوئی اپنا بیٹا بھائی اگر کسی تکلیف میں ہو تو کیسے تکلیف ہوتی ہے، کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرت ہمیں سکھائی ہے، ایسی سوسائٹی ہمیں سکھائی ہے کہ ایسے رہنے کا ہے مسلمانوں. افسوس ہے اب رہتے نہیں، وہ الگ بات. اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمان کی قدر نہیں کرتا، مسلمان کی عزت نہیں کرتا. تو بہرحال قتل کرنا کسی مسلمان کو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ بھی اس کا کیا ہے کفارہ؟ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. فرمایا کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے. کسی مسلمان کے شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کیا کر دے. ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک دوسرے مسلمان کا قتل ہو، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے الا خطا. مگر فرمایا غلطی سے قتل ہو گیا ایک مومن کے ہاتھوں سے، غیر ارادی طور پر غلطی سے ہو جائے، ناسمجھی میں. سمجھ رہے؟ اب ناسمجھی، غلطی، غیر ارادی کیا مطلب اس کا؟ ایک آدمی شکار کھیل رہا تھا، شکاری. تو اب اس نے شکار کیا کیسے؟ ایسے تیر چلایا یا بندوق چلایا جانور سمجھ کر کے. سمجھ رہے؟ ہرن سمجھ کر کے، بکری سمجھ کر کے، نیل گائے سمجھ کر کے، فلاں. وہ دیکھے تو قریب جا کے دیکھا تو کون ہو؟ مارا یہ انسان سمجھ کر کے، معاف کرنا ہرن سمجھ کر کے. قریب میں جا کے دیکھے تو انسان نکلا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ بولو کو پوچھنا کو. غلطی کبھی کبھی ہوتا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نشانہ چوک جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ادھر ایک شیر بھی تھا تو بغل میں ایک انسان بھی تھا، مسلمان، معاف کرنا ایک مسلمان بھی تھا. اب شیر کو مارا یہ بندوق سے یا تیر سے، وہ جا کے لگا کسے؟ ایک مسلمان. اب اس کا ارادہ تو نہیں تھا، مسلمان کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے مر گیا. تو سمجھنے میں غلطی کا مطلب دو ہوتا ہے،
کہ سمجھنے میں غلطی ہو جائے، انسان کو جانور سمجھ کر کے مار دیا، یا یہ کہ نشانہ چوک گیا، سمجھ رہے؟ تو غلطی سے کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ایک مسلمان کا مرڈر ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، غلطی سے اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں مرڈر ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو، مرڈر کرنے والے کو مارا نہیں جائے گا۔ صرف جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے نا، صرف اس کو کیا کیا جاتا ہے، قصاص اس سے لیا جاتا ہے۔ غلطی سے کسی کے ہاتھ سے مارا جائے، کوئی مسلمان مارا جائے، اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو کیا سزا ملے گی؟ سزا تو ہے، سزا یہ ہے، آگے سنیے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے کیا کر دے، مار دے۔ ابھی غلطی کی دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی، سمجھنے میں غلطی یا پھر نشانہ لگنے میں کیا ہوگی، غلطی اس سے ہو گئی۔ تو کوئی مسلمان مر جائے کسی مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو یہ ایک مومن گردن کو آزاد کرنا اس کے اوپر واجب ہے، یہ کفارہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک مومن غلام یا ایک مومن باندی کو آزاد کرنا، گردن بولے تو سمجھ رہے، گردن آزاد کرنا، گردن کا مطلب آزاد نہیں، جو غلام ہو کر ہے بیچارہ، اس کی گردن کسی آزاد کے مٹھی میں، اب اس کو آزاد کرنا، اس کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک باندی کو آزاد کرنا، سمجھ رہے، بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی، کوئی بھی جلدی کسی کو آزاد نہیں کرتا، میرے کو اتنا دے میں اس کو آزاد کرتا ہوں بولتا ہے، تو اس کی کتنی قیمت ہے آزاد کرنے کی؟ آج تو جیل سے چھڑانے کے لیے کتنے ضمانت میں کتنے کی لوگ پیسے نہیں، کتنے کی باندھنا پڑتا ہے ایک آزاد آدمی کو چھڑانے کے لیے، ایک غلام کو چھڑانا، یہ زمانہ تو غلام اور باندی کا نہیں ہے، الگ بات ہے۔ تو اب یہ کیا کرنے کا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں، کَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اب چونکہ غلام کا باندی والا سلسلہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، تب اس کے بدلے میں 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے گا۔ 2 مہینہ آگے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی غلام باندی کا زمانہ نہیں ہے نا۔ اب اگر کسی سے غلطی سے کوئی مسلمان مارا جائے، 2 مہینہ مسلسل روزے، مسلسل سمجھتے ہیں یعنی روزے رکھتے جانا۔ ابھی 10 ہوتے 11ویں دن روزہ نہیں رکھا، 11ویں دن رکھنا چاہیے، نہیں رکھا، وہ کیسے بھی مطلب وجہ سے نہیں رکھا ہو، پھر اس کو دوبارہ 12ویں دن سے دوبارہ 2 مہینے کے روزہ رکھنا ہے۔ تو سمجھ رہے، متتابعین، تو ایک دم لگاتار، بیچ میں گیپ نہیں ہونا، اسپیس نہیں ہونا، گیپ نہیں ہونا، ایسا ایک، یہ اللہ کا حق ہے، کفارہ دینا۔ پھر کیا کرنا؟ اب جو آدمی مارا گیا بیچارہ، اس کے گھر والے کتنے افسوس میں ہیں، کتنے ٹینشن میں، غصے میں، غم میں ہیں، سب کچھ ہے۔ فرمایا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فرمایا دوسرا کام یہ کرے گا کہ دیت دے گا، خون بہا دے گا، خون بہا، اس کا خون بہانا، اب اس کے بدلے میں مقتول کے وارثین کو دیت دی جائے گی۔ فرمایا مسلمۃ الی اہلہ، مقتول کے جو اہل ہیں، فیملی ہیں، وارثین ہیں، فیملی کا مطلب وارثین، کہ آدمی مرنے کے بعد اس کے جو وارث بنتے ہیں، ایک آدمی مرا اس کے وارث کون بنتے؟ بیوی اور اس کے بچے، اس کے ماں باپ وارث ہیں، تو ان وارثین کو فرمایا دیت دیا جائے گا۔ دیت کتنا ہے؟ ہاں، دیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 100 اونٹ مقرر کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ اب اس زمانے میں 100 اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے، جو 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے ایک دم بڑھیا، اس اونٹ کی قیمت کا حساب لگا کر کے مروجہ جو سکہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ ایک اونٹ کی قیمت سمجھو 1 لاکھ روپے ہے، فار ایگزامپل 100 اونٹ کی کتنے ہو گئے؟ 100 لاکھ، تو کتنا کروڑ؟ 1 کروڑ فار ایگزامپل۔ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر علماء فقہا، انہوں نے 1000 دینار، کتنا؟ 1000 دینار، ایک کویت دینار، بحرین دینار نہیں ہے، دینار کا مطلب ہوتا ہے سونے کا سکہ، وہ بھی 5 گرام، 1 گرام، 10 گرام والا نہیں، ایک سکہ بولے تو اس کا کتنا وزن ہوتا تھا۔
10,000 درہم، اگر نہیں 1,000 دینار تو پھر 10,000 درہم. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں. اس طرح سے 2 مہینہ مسلسل روزے رکھے گا، اللہ کا حق ہے. اور دوسرا مقتول کے جو وارثین ہیں ان کو یہ دیت دے گا، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، وارثین کا حق ہے، مقتول کا حق ہے. سمجھ رہے؟ اس سے کم از کم ان کو کچھ تسلی جو ہو جائے کہ ہمارے کو تھوڑا سا انصاف ملا بول کر. سمجھ رہے؟ جان بوجھ کر ہو تو ان کے اندر جو غصہ ہوتا ہے نا، تو بس وہ تو قصاص پر ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. نہیں، اس کے بدلے میں قتل کرنا. ابھی پرسوں ہوا کہ نہیں ایک جگہ عرب میں، کتنا گڑ گڑا ہے، اڑا اسے بھی، ہمارا آدمی مارا گیا ہے، اڑا اسے. سمجھ رہے؟ اس کے بدلے میں کیا کچھ انہوں نے دیا، پوری جائیداد، فلاں 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 فلاں. ہمارے قاتل کیسے ملے؟ وہ جان بوجھ کے کیا تھا شاید، اس کے لیے قانون ایسا بنا کہ نہیں، اس کے بدلے میں اس کو مارا ہی جائے گا. یہ جان بوجھ کے غلطی سے ہوتا تو پھر تو دیت، اسلامی ملک ہے تو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 کام کرنا پڑے گا قاتل کو غلطی سے. اگر فرمایا آگے الا ان یصدقوا، مگر ہاں وہ جو مقتول کے وارثین ہیں وہ صدقہ کر دیں. وہ بولے ہم کو دیت نہیں چاہیے، ہم کو دیت نہیں چاہیے، یا یہ کہ ہم کو 100 اونٹ نہیں 50 اونٹ کی قیمت بس ہے، 1,000 نہیں دینار 500 دینار بس ہے. اس طرح دیت میں سے کچھ کم کر دے، یا فل دیت ہی کیا کر دے، معاف کر دے. کیا ہے، ہمارا آدمی تو چلا گیا، اب ہم وہ پیسہ لے کے کیا کرنے کا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، جانے دو، غلطی سے مارا ہے نا، غلطی سے مارا ہے نا، نہیں چاہیے ہمارے. سمجھ رہے؟ اتنا بڑا دل ہے. سمجھ رہے؟ الا ان یصدق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ دیت کو معاف کر دیتے ہیں تو ان کے طرف سے یہ صدقہ ہے، مطلب بہت ثواب ملے گا. مقتول کے وارثین کو بہت ثواب. صدقہ اسی لیے اللہ نے فرمایا، معاف کو صدقے سے تعبیر فرمایا. یہ معاف کر دیے تو وہ اتنا پیسہ ان لوگوں نے گویا اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اس کا ثواب انہیں کل آخرت میں ملے گا. مقتول کے وارثین کو، مقتول کے وارثین، قاتل کو نہیں. اس کو تو آلریڈی چھٹی مل گئی نا، 100 اونٹ کی قیمت بچ گئی. یہ ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے کا اللہ نے جرمانہ مقرر کیا، جرمانہ 2. ٹھیک ہے، ایک گردن آزاد کرنا، دوسرا دیت دینا. اب آگے سنیے، یہ آگے کی جو بات ہے نا غور سے سننا ہی پڑے گا آپ کو. فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فرمایا جو مارا گیا غلطی سے، وہ اگر تمہارے دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی دشمن قوم کے بیچ میں رہتا تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن بھی تھا. مومن کو مارے تو یہ سب. سمجھ رہے؟ ایک مومن اگر قتل ہو جائے اور وہ کہاں رہتا تھا، مسلمانوں کے بیچ میں نہیں، حربیوں کے بیچ میں. حربیوں کے، حربی اور ذمہ میں 2 فرق ہے. حربی بولتے ہیں کب دیکھو تک مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچتے رہتے. جیسے اس زمانے میں اگر کوئی حربی ہے تو یہودی ظالم ہے. سمجھ رہے؟ یہودی ظالم ہے. تو اگر تمہارے دشمن قوم کے بیچ میں ایک مسلمان رہتا تھا، وہ غلطی سے مارا گیا، وہ غلطی سے مارا گیا، فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہاں جرمانہ صرف 1 2 نہیں، کیا؟ گردن آزاد کرنا ہے. مطلب آج گردن آزاد کرنے، غلام آزاد کرنے، باندی آزاد کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ 2 مہینہ مسلسل روزے رکھے گا. باقی دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اب دیت دیں گے تو کس کو جائے گا؟ کافروں کو جائے گا، کافروں کو جائے گا. تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے، اس لیے دیت ان کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ چاہے مرنے والا کون نہیں کرو، مومن کیوں نہ ہو، لیکن اس کے وارث کافر ہیں تو ان کو یہ دیت نہیں ملے گی. 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے گا، بات الگ. سمجھ رہے؟ ہمارے کچھ سمجھ میں آتا نہیں. جنگ کے میدان میں سب رہتے نا، آس پاس میں جنگ ہو رہے تھے تو ان لوگوں اس بات سب سمجھ میں آتی ہے. اب اسلامی ملک بھی ہونا وہ بھی ہے. تو ایک دوسری صورت ہے یہ. اب آگے سنیے، آگے کا ضرور سننا آپ. کیوں؟ یہ ہم جیسے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور پھر غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑی سنیے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ.
اگر جو مارے جانے والا ہے وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان میں میثاق ہے، معاہدہ ہوا ہے، بقائے باہمی کہ ہم ایک دوسرے کی دستور کے حساب سے عزت کریں گے، جان کی عزت، ہم احترام کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، تم تمہارے مذہب میں رہو، ہم ہمارے مذہب میں رہیں گے، معاہدہ ہوا ہے۔ جیسے ہمارا انڈیا ہے، یہاں پر مقام بقائے باہمی کے صورت میں ہم رہتے ہیں، دستور کے حساب سے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم کیا نہیں کرتے، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ مارا جانے والا ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان میں میثاق ہے، مطلب معاہدہ ہوا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے، اسی لیے کہا کافر ہو، مسلمان نہیں، وہاں تو مسلمان کہا گیا۔ اب یہ غیر مسلم ہے لیکن ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا کیا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ انڈیا کی جو صورت ہے، اور انڈیا جیسی جہاں جہاں کہیں بھی جو بھی ممالک ہیں وہاں یہ صورت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بقا میں باہم ایک دستور کے حساب سے سب کیا رہتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں نا جی، ہندو مسلم بھائی بھائی، سکھ عیسائی بھائی بھائی، وہ اسی حساب سے رہتا نا۔ ایسے جو بھی ممالک ہیں، فرمایا وہاں کے کسی غیر مسلمان کے ہاتھوں سے غلطی سے کیا ہو جائے، مارا جائے، اللہ اکبر، سیم ایک مسلمان کی طرح اس غیر مسلم کا بھی کیا ہوگا، حق ہوگا۔ اس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہمیں پیغام دینا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی جان کی طرح ایک غیر مسلم کی جان کی بھی قیمت ہے۔ فرمایا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دو جو جرمانہ ہے نا ایک مسلمان کو قتل کرنے پر، سیم ٹو سیم غیر مسلم کو قتل کرنے پر بھی وہی جرمانہ ہے۔ فرمایا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، سب سے پہلے کیا کرے گا، اس مقتول کے وارثین کو دیت دے گا، 100 اونٹ جو مسلمان کو دیا گیا تھا نا، مسلمان مقتول کے وارثین کو، اس کو بھی دیا جائے گا۔ یہاں یہ رول نہیں چلے گا نہیں وہ تو غیر مسلم ہے نا، مارا گیا کون ہے، مارا گیا کون ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے وارثین غیر مسلم، دو دیت دو، 100 اونٹ دو، 1000 دینار دو، 10,000 درہم دو، سمجھ سیم ویسے ہی الزام لگاتے نا مسلمان نے، قرآن ایسا کرتا ہے کہ غیر مسلم کو مارو مارو، سب غیر مسلموں کو نہیں، غیر مسلم کی جان کی قیمت سیم کس کے جیسا ہے، مسلمان کے جیسا ہے، پھر کون سے غیر مسلم کو مارنے، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کون سا غیر مسلم جس کو مارنے کے اللہ نے جہاں کہاں پاؤ اس کو مارو بول کر کے اللہ نے اس سے پہلے کہا نا، وہ کون سے غیر مسلم کے لیے، جو برسر پیکار ہے، جب دیکھو تب شرارت کرتے رہتے، مارتے رہتے مسلمانوں کو، حملہ کرتے رہتے، تو ایسے غیر مسلم ہے، تو فرمایا ان کے وارثین کو دیت بھی دی جائے گی، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مومن کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، فمن لم یجد، اب رقبہ یعنی گردن چھڑانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، غلام بھی نہیں، باندی بھی نہیں، یا اس کے پاس اتنی طاقت نہیں اس زمانے کے حساب سے، غلام بھی ہے باندی بھی ہے، لیکن آزاد کرنے کے لیے پیسہ نہیں، خالی دیت دینے کے لیے پیسہ ہے، آزاد کرنے کے لیے کیا کرنا، فرمایا فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینہ، شہرین، شہر کہتے مہینے، ہمیں اردو میں شہر بولے تو سٹی، عربی میں شہر بولے تو شہر رمضان الذی، قرآن میں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو شہر ہے 2 مہینہ، فصیام، سیام صوم کی جمع، روزے رکھے گا مسلسل، متتابعین، مسلسل روزے رکھے، گیپ نہیں، مسلسل روزے رکھے۔ فرمایا توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے نا غلام آزاد کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا غلام آزاد کرنے طاقت نہیں، 2 مہینہ روزہ رکھو، یہ توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا یہ طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دلوں کو بھی جانتا ہے، حکیمہ، اور وہ حکمت والا ہے، وہ جو بھی قانون پاس کرتا ہے، قانون بتاتا ہے، جرمانہ عائد کرتا ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تم کو بہرحال اللہ کی حکمت پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑا حکمت والا حکیم کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، عقل
اس کو قبول کرتی ہے. ہم میری عقل قبول نہیں کرے تو میرے عقل میں کمزوری ہوگی، باقی اللہ کے حکم میں حکمت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں. اللہ جیسے ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا حکم بھی ہر طرح کے کمزوری سے پاک ہے. اس میں بہت سارا لاجک ہوتا ہے، وہ لاجک تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا تو تمہاری کمزوری ہے. سمجھ رہے من جو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسا ہو، کیسا رول، کیسا قانون، تجھے سمجھ میں آنے تو کون، تیری اوقات کیا؟ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا تو انسان، تیری کیا اوقات ہے جو تو اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے؟ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تجھے قربانی سمجھ میں نہیں آتی، تجھے روزہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب مرے گا نا قبر میں، جائے گا نا قبر میں، تب سمجھ میں آئے گی ساری بات سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ. ابھی سمجھ جا، اچھا ہے، ٹھیک ہے. وکان اللہ علیما حکیم. باقی جان بوجھ کر قتل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کسی مسلمان کو آگے آ رہا ہے. یہ تو صرف غلطی سے اگر مر جائے کوئی مسلمان یا غیر مسلم، اس کا اللہ نے قانون بتایا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.